بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حماس کیا ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے، کیسے ایک معذور شخص نے اس تنظیم کو بنایا؟ حماس یا حرکت المقاومت الاسلامیہ فلسطین کی سب سے بڑی اسلامی تنظیم ہے، جس کی بنیاد 1987 میں شیخ احمد یاسین نے رکھی۔ شہر میں حماس کے قیام کے 15ویں سالگرہ کے موقع پر ہونے والی ایک ریلی میں 40,000 سے زائد افراد نے شرکت کی تھی۔ ناظرین، 2004 میں احمد یاسین اور ان کے بعد ان کے جانشین عبدالعزیز کو جب قتل کیا گیا تو ان کی وفات کے بعد ہزاروں افراد ان کے قتل پر احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ حماس انتظامی طور پر 2 بنیادی گروپوں میں منقسم ہے۔ پہلا معاشرتی امور جیسے کہ اسکولوں، ہسپتالوں اور مذہبی اداروں کی تعمیر کے لیے مختص ہے، اور دوسرا گروہ اس کی عسکری شاخ ہے، یعنی شہید عز الدین القسام بریگیڈ، جو فلسطین کا دفاع کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حماس کی ایک شاخ اردن میں بھی ہے، جہاں اس کے ایک رہنما خالد مشعل کو اسرائیل نے متعدد مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی۔ شاہ حسین نے تو کسی نہ کسی طرح حماس کو برداشت کیے رکھا، البتہ ان کے جانشین شاہ عبداللہ دوم، جن کی والدہ ایک انگریز عورت ہے، نے حماس کا ہیڈ کوارٹر بند کر دیا۔ اس کے بعد تنظیم کے بڑے رہنما قطر جلا وطن کر دیے گئے۔ ناظرین، اس خطے میں امریکی پشت پناہی سے قیام امن کی کوششوں کے سلسلے میں ہونے والے عمل اوسلو معاہدے کی عملی طور پر حماس نے مخالفت کی تھی۔ ناظرین، اس معاہدے میں فلسطین کی جانب سے اسرائیلی ریاست کے تحفظ کی یقین دہانی کے بعد اسرائیل کے مقبوضہ علاقوں سے جزوی اور مرحلہ وار انخلاء شامل تھا۔ ناظرین، 1995 میں حماس نے اپنے ایک بم بنانے والے کارکن یحییٰ عیاش کے اسرائیل کے ہاتھوں قتل ہونے کے بعد فروری اور مارچ 1996 کے دوران بسوں کو خودکش حملہ کا نشانہ بنایا۔ یحییٰ عیاش بنیادی طور پر انجینئر اور عز الدین القسام بریگیڈ کی کارروائیوں میں جدت لانے والا گوریلا کمانڈر تھا، جس کو اسرائیلی مہندس الموت یعنی موت کا انجینئر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان خودکش حملوں کے بعد اسرائیل نے امن کے منصوبے پر عمل درآمد روک دیا، اور اس کے بعد اسرائیل کے قدامت پسند رہنما بنیامین نتنیاہو نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ وہ اوسلو معاہدے کے مخالفوں میں سے ایک ہے۔ حماس نے مہاجرین کے کیمپوں اور گاؤں میں شفا خانے اور سکول قائم کیے، جہاں فلسطینیوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ اس وقت فلسطینی پی ایل اے کی بدعنوان اور نااہل حکومت سے مایوس ہو چکے تھے، اور ان کی اکثریت نے حماس کے خودکش حملوں پر خوشی کا اظہار کیا، اور ان خودکش حملوں کو اسرائیل سے انتقام لینے کا سب سے بہتر راستہ جانا۔ اپنی پالیسیوں کی وجہ سے حماس نے 2006 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ 2006 اور 2007 میں حماس اور الفتح کے درمیان اختلافات کافی شدت اختیار کر گئے، اور اس طرح فلسطین میں ایک نئی خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ دونوں جماعتوں کے درمیان مفاہمت کی کئی کوششیں ہوئیں، لیکن ان میں ناکامی ہوئی۔ آخرکار صدر محمود عباس نے، جن کا تعلق الفتح سے ہے، جون 2007 میں حماس کی جمہوری حکومت کو توڑ کر اپنی خود ساختہ کابینہ اور وزیر اعظم کا اعلان کر دیا۔ ایسا کرتے وقت محمود عباس کو امریکہ اور اسرائیل دونوں کی آشیرواد حاصل تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ میں۔